یاد رکھو اللہ جب کسی کی دعا کو نصیب میں لکھ دیتا ہے یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ کتنا سکون ہے نا، کتنا خوبصورت دلاسا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہوں، ہر حال میں ہوں۔ تم پریشان ہو، تم تکلیف میں ہو، تم لوگوں کی باتوں سے حوصلہ ہار رہے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب سن رہا ہوں۔ دیکھو بس پریشان مت ہونا، مجھ پہ یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یاد رکھو تم ماضی کے دکھ بھول جاؤ گے، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا، ذرا انتظار کرو۔ تمہاری دعا اور تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جلد تمہاری کہانی مکمل کر دے گا۔ اور اللہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر یقین رکھو وہ کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں، جبکہ اللہ تعالی نے خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، ہم یقیناً تمہیں بچانے آ رہے ہیں۔ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈالتے ہو؟ جب تمہارا پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے تو بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وہ تمہیں بچا لے گا، مشکلات سے نکال لے گا، تو کس میں اتنی جرأت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ یقین جانیے آپ کی زندگی میں ابھی بہت سے خوشگوار لمحات آنے والے ہیں۔ یقین کیجئے مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی گئی ہے۔ ہمت مت ہارو، اللہ پر توکل رکھو، انشاءاللہ سب بہترین ہوگا۔ آپ کا سورج بھی چڑھے گا اور دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ مسکرائے کیونکہ رونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوئے، اور جان لیجئے وہ جو آپ کا رب ہے نا، اسے آپ اور آپ کا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ آپ کو فقط آپ کی خواہش نہیں بلکہ آپ کی چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ بس اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہو، جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ اور اللہ ایک بار پھر قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرتے رہو کہ بے شک تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ اب جس بھی وجہ سے آج پریشان ہے، بے چین ہے، اس کو اپنے رب کی طرف سے میسج سمجھی اور تھوڑا سا صبر کر لیں۔ اللہ آپ کی تکلیف جانتا ہے، اللہ آپ کو اس مشکل سے جلد ہی نکال لے گا۔ دیکھو تم مانگو اللہ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے اس سے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اس کی قدرت پر یقین نہیں تم کو؟ وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو 70 ماؤں سے بڑھ کر تمہیں پیار کرنے والا ہے۔ اس سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر ساری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر نہ نوازا تو کہنا۔ دیکھو تم کیوں ہار مان رہے ہو، تمہارے پاس اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اب جتنی بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کی تقدیر اتنی بار بدل جاتی ہے۔ اگر دعائیں قبولیت میں دیر لگا رہی ہیں تو مایوس ہونے کے بجائے درود شریف اور اپنی دعاؤں کی مقدار بڑھا دو، انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ اور اس بات کو کبھی بھی مت بھول کہ اللہ آزمائش صرف برے لوگوں پہ ڈالتا ہے، اللہ اپنے محبوب بندے کو زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ جان سکے کہ اس کا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو اپنے اللہ کو یاد رکھیں اور اسی سے مانگیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس کے کن کا انتظار کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے،
وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملو دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ اور سنو، تم بھی اس نشانی کی تلاش میں ہو جو تمہاری دعا کو پورا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے۔ تو سنو، مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو، اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے، میں اس کے غم کو مٹا دوں۔ اور جانتے ہو کچھ دروازے کچھ راہیں جب وہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا ہے، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا ہے، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ سنو، تم جیسا گمان کرو گے اللہ تعالیٰ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے اسلام پاؤ گے، جب گناہوں میں لپیٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے، جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفتح پاؤ گے، جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المحیط پاؤ گے، جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پہ چھوڑ دو گے تب اسے تحکیم پاؤ گے، جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے، جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔